حدیث کیا بات ہے. میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, ان ماں کا شکریہ جنہوں نے امانت میں خیانت نہیں کی. لفظ میرے نہیں, بصرہ سے ایک بندہ چلا مدینہ کہ میں جاؤں حق تلاش کروں. پوری توجہ, بصرہ سے چلا مدینہ, بسم اللہ جی, حق تلاش کروں. کچھ رستے وہ کہیں اور جا رہا تھا, راستے سے واپس آیا, پہنچا امام جعفر صادق علیہ السلام کی کچہری میں, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے مولا آپ کا شکریہ, آپ نے میری رہنمائی کی ہے, آپ نے میری پریشانی دور کی ہے, آپ نے مجھے حق پہ بلا لیا ہے, ورنہ میں تو وہاں جا رہا تھا. آدھے رستے میں میں نے سوچا حق حکمران کے پاس تو ہے نہیں, حق تو ہے جعفر صادق کے پاس. آپ کا شکریہ, آپ نے مجھے بلا لیا. امام نے فرمایا تیرا سلام قبول ہے, جلدی کر گھر چلا جا, شکریہ میرا ادا نہ کر, شکریہ اس ماں کا ادا کر. اگر آدھے رستے سے وہ واپس نہ ہوتی آج تو جعفر صادق کے پاس نہ آتا. کیا بات ہے, صدقے حسا ہے لری. توجہ ہو گئی میری طرف. میں پہلا فکرہ فضائل کا پڑھنے لگا. جس بندے کا دل کرے وہ بولے میرے ساتھ. نہ میں نے کبھی ممبر پہ ہاتھ مارا ہے, نہ میں یہاں پہ ایکٹنگ کرنا, فن کا مظاہرہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں, کیونکہ یہ رسول کے ممبر کی شبیہ ہے, اس کا ادب ضروری ہے. اور صرف رسول کے ممبر کی شبیہ نہیں, میرے ایمان یقین نزدیک یہ قبر حسین کی بھی شبیہ ہے. مناسب نہیں کہ میں اس پہ ہاتھ ماروں, ادب کے ساتھ پڑھنا چاہیے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے. ادب وہ چھوڑ دیں, عقیدت وہ چھوڑ دیں جن کو یقین ہو کہ اس مجلس میں چوتھا نہیں آئے. میرا ایمان ہے کہیں نہ کہیں بیٹھے ہیں, اس وجہ سے بغیر وضاحت کے پہلا فکرہ فضائل کا. مسجد کوفہ کی مسجد کا ممبر پہ وارث ممبر علی بادشاہ نے خطبہ شروع کیا. درمیان سے ایک بندہ اٹھا, اس نے کہا مولا ایک سوال ہے. علی ابن ابی طالب نے کہا پوچھ. اس نے کہا مولا بس اتنا پوچھنا ہے, آج مجھے اپنے رازوں میں سے کچھ راز بتائیں. تاریخ والے نے اس بندے کا نام عبداللہ ابن مسعود لکھا. جس بندے کو روایت پہ اعتراض ہو, جملے پہ اعتراض ہو, وہ بندہ پوچھ سکتا ہے. اگر آپ پوچھنے کی ہمت پیدا کریں گے تو ہم پڑھنے سیکھیں گے, ہم مطالعہ کریں گے. جی بالکل, کیا بات ہے. ہم کوشش کریں گے, ہم پڑھیں, ہم پڑھ کے آئیں, ہم کرتے ہیں آپ لوگوں کی نمائندگی. عبداللہ کہتا ہے مولا کچھ راز بتائیں. امام نے مسکرا کے فرمایا عبداللہ تو مفسر قرآن ہے, لیکن علی سمجھنا تیرے بس کی بات ہی نہیں. اس نے کہا قبلہ میں آپ کو ہوں شیعہ, میں ہوں آپ سے محبت کرنے والا, پوچھنا میں ضرور ہے, سارے نہیں بتاتے, زیادہ نہیں بتاتے, ایک راز بتا دیں. علی نے فرمایا عبداللہ اگر تیری ضد ہے, تو پوچھنا چاہتا ہے, پھر ممبر پہ بیٹھ کے علی کہہ رہے آنکھیں بند کر. آگے والی روایت میرے زبانی نہیں, آگے والی روایت عبداللہ کے زبانی. عبداللہ کہتا ہے میں نے علی ابن ابی طالب کے کہنے پہ آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولی تو کوفہ تھا ہی نہیں. کوفہ تھا ہی نہیں. عبداللہ کہتا ہے میں نے نظر دوڑائی, سامنے دیکھا اجنبی شہر بھی بہت بڑا. میں نے ایک مسجد دیکھی, بہت بڑی مسجد. عبداللہ کہتا ہے میں مسجد میں داخل ہوا, مسجد کا بہت بڑا صحن میں لاکھوں کا مجمع. عبداللہ کہتا ہے حیرانگی والی بات یہ تھی, جو لاکھوں کا مجمع تھا وہ ایک رنگ کا نہیں تھا, ایک مذہب کا نہیں تھا, ایک مسلک کا نہیں تھا, ایک زبان کا نہیں تھا. عبداللہ کہتا ہے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. جب مجمع سے میری نگاہ اٹھی, سامنے ممبر پہ نگاہ پڑی تو علی فرما رہے تھے سلونی سلونی.
آواز. عبداللہ پریشان ہوا. علی تو کوفہ میں تھے, وہ ایک کونے میں, عبداللہ کہتا میں ایک کونے میں کھڑا ہو. پورے مجمع کے درمیان سے ایک بندہ اٹھا, اس نے علی سے اپنی زبان میں سوال کیا. پڑھنا میں نے ایسے ہے کہ اگر گھر جا کے ماں بچے سے بھی پوچھے نا کہ وہ سرگودے والا ذاکر کون سا واقعہ کون سی بات پڑھ کے گیا تو بچے کو بھی یاد ہو. یہاں سے کچھ نہ کچھ لے کے جانا چاہیے. آئے جو ہے عبداللہ کہتا ہے میں ایک کونے میں کھڑا ہوں, درمیان سے ایک بندہ اٹھا, اس نے علی سے اپنی زبان میں سوال کیا, علی نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا. وہ بیٹھ گیا. ایک اور بندہ اٹھا. عبداللہ کہتے ہیں اب یہ جو بندہ تھا اس کی زبان پہلے والی میں تھی. اس نے پوچھا, علی نے اسے اس کی زبان میں جواب دیا. عبداللہ کہتا ہے میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا یہ منظر میری سمجھ سے باہر ہے. عبداللہ کہتا ہے میں نے یہ سوچ کے آنکھیں بند کی, پھر کھول لی تو وہ شہر بھی نہیں تھا. شہر پھر تبدیل. جو امام اختیار مانتے ہیں, جن کا عقیدہ ہے, وہ بولے میرے ساتھ. جن کو اعتراض بھی ہو ان کا بھی حوالہ ہے میرے پاس. ماننا ہر بندے نے اپنی سمجھ سے ہوتا ہے. عبداللہ کہتا ہے شہر پھر تبدیل ہوا, پھر وہی مسجد, پھر مسجد کا شہر, پھر مسجد میں اتنا بڑا مجمع, نگاہ سامنے بڑی دھولی بادشاہ موجود تھے. عبداللہ کہتا ہے میں صبح تک یہی بات پڑھتا رہوں, صبح تک بات ختم نہ ہو, دو جملے کہہ کے میں نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے کروں. عبداللہ کہتا ہے میں نے آنکھیں بند کی, کھولی تو شہر تبدیل ہوا, پھر آنکھیں بند کی, پھر کھولی تو شہر تبدیل ہوا, پھر آنکھیں بند کی, کھولی تو شہر تبدیل ہوا. عبداللہ کہتا ہے میں نے 70 دفعہ آنکھیں بند کی, 70 دفعہ کھولی, 70 دفعہ شہر تبدیل ہوئے. عبداللہ کہتا ہے حیرت کی بات یہ تھی مجمع بھی اور ہوتا تھا, مسجد بھی اور ہوتی تھی, شہر بھی اور ہوتا تھا, لیکن منبر پہ میرا بادشاہ علی ہوتا تھا. منبر پہ جیو منبر پہ میرا بادشاہ علی ہوتا تھا. عبداللہ کہتا ہے جب 70 منبر پہ میں نے علی کو دیکھا, میں نے ذہن میں فیصلہ کیا علی نے ٹھیک فرمایا تھا, علی کو سمجھنے میرے بس کی بات نہیں. عبداللہ کہتا ہے یہ سوچ کے میں نے آنکھیں بند کی, آنکھیں کھولی تو کوفہ کا مین چوک تھا. عبداللہ کہتا ہے میں نے کوفہ کے مین چوک میں آنکھیں کھولی, اس ذہن سے علی کے گھر کی طرف چلا کہ اب اتنا وقت ہو گیا ہے, اتنا ٹائم گزر گیا ہے, علی مسجد میں نہ ہوں گے. عبداللہ کہتا ہے میں علی کے دروازے پہ پہنچا, دستک دی, اندر سے آواز آئی چلا جا علی آرام فرما رہے. عبداللہ چلا جا علی آرام فرما رہے. عبداللہ کہتا ہے میں مسجد میں ذہن سے گیا کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اس سے معافی مانگوں جس کے یہ راز ہے. عبداللہ کہتا ہے میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا. جب مسجد میں داخل ہوا وہی وقت وہی مجمع وہی علی, وہی وقت وہی مجمع وہی علی. علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا آپ کو سمجھنا میری جرت نہیں, مجھے معاف کر دے. علی فرماتے ہیں جو دیکھا ان کو بتا تو صحیح. عبداللہ کہتا ہے میں 70 مقامات پہ گیا, 70 منبر پہ علی کو دیکھا. علی فرماتے ہیں اب آپ ان سے پوچھ تو نے 70 جگہ علی کو دیکھا, ان سے پوچھ علی یہاں سے کہیں گیا تو نہیں تھا. علی کہیں گیا تو نہیں تھا. توجہ ہو گئی میری طرف. بندے سوچنے لگ گئے علی بادشاہ کو کہ ہمیں علی سمجھ آ جائے کیا ہے علی, سوچنے لگ گئے. اگر اجازت ہو تو ایک بندے نے 1400 سال پہلے بھی سوچا تھا. بازار میں جناب بہلول جا رہے تھے, صرف جا نہیں رہے تھے, علی کے نعرے لگا رہے تھے اور صرف خود نہیں لگا رہے تھے. دروازے پہ دستک دے کے جب بندہ اندر سے نکلتا مسکرا کے کہتے کہنا علی حق ہے. بندہ جا رہا تھا, بہلول جا رہا تھا, سامنے سے دشمن علی آ رہا تھا. کراس ہوا بازار میں, بہلول کا دشمن علی کا.
اس نے پوچھا میں نے نام لینا نہیں، سمجھ آپ کو ویسے ہی آ جانی ہے. اچھا جی. اس نے کہا تیرا کام کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا میں تو اپنے مالک کے فضائل پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا تیرا کون سا مالک؟ بہلول کہتا ہے تجھے آج تک پتہ نہیں چلا میرا مالک ہے علی. اس نے کہا یار یہ علی جو ہے تیرا مالک تیرا مولا، یہ میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن سمجھ میں نہیں آیا. قبلہ فکرہ مختصر ہے، اس بچے سے لے کر آخری حلالی تک جس بندے کو سمجھ آ جائے میرے حق میں دعا کر دے، داد دو یا نہ دو آپ کی مرضی ہے. اس نے کہا علی کو سمجھنے کی بڑی کوشش کی ہے، علی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھنے کی بڑی کوشش کی ہے، علی سمجھ میں نہیں آیا. بہلول کہتا تو چاہتا ہے کہ تیری ماں صاحب کردار رہے؟ اس نے کہا چاہتا ہوں. بہلول کہتا جاہل پھر علی کو سوچنا چھوڑ دے. علی کو ماننے والا عقیل ہوتا ہے، حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے، حقوق بنت نبی کا وکیل ہوتا ہے. ارے تو کیا جانے شان علی، تیری سمجھ میں تو قلندر نہیں آیا. توجہ ہے. اس نے کہا کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہر بات کی. میں گفتگو بڑی سادہ سی کرتا ہوں. الحمدللہ مدرسہ میں بھی پڑھا ہوں، ویسے بھی پڑھا نہیں، مڈل فیل ذاکر نہیں، لیکن الفاظ کا چناؤ اس وجہ سے سادہ کرتا ہوں کہ یہاں پہ آنے والا ہر بندہ پڑھا لکھا نہیں ہوتا. یہ نہ ہو کہ میں پڑھ کے چلا جاؤں الفاظ کی سمجھ ہی نہ آئے. کوئی بچہ بھی ہو نا اسے بھی لفظ سمجھ آ جائے. اس نے کہا جی بات ٹھیک ہے لیکن ہر دعویٰ کی ہوتی ہے دلیل، مجھے دلیل چاہیے. علی سمجھ میں کیسے نہیں آتا. بہلول نے کہا بازار میں ایک تو ہے ایک میں ہوں، میں نے ایسے دلیل نہیں بتانی، آج تجھے بتاؤں گا کل کوئی اور پوچھے گا. اب بندہ آپ کو پتہ چلے گا بندہ کون ہے. بہلول نے کہا ایسے نہیں، جلدی کر اپنی فوج بلا. مزہ تب بھی علی پڑھنے کا آتا ہے جب سننے والا دشمن ہو، تب دل کرتا ہے بندہ علی پڑھے. بندے ڈر جاتے ہیں علی نہیں پڑھتے. قبلہ علامہ ناصر عباس ملتان والے وہ فرماتے تھے کیا کریں زندگی پیاری ہے لیکن مجبوری ہے، علی زندگی سے پیارا ہے. اس نے کہا ایسے نہیں، تو فوج بلا. فوج آ گئی. تو اپنی ریت بلا. ریت آ گئی. سارا مجمع بازار میں جمع. اس نے کہا تو بتا علی کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ علی کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ اس نے کہا یہ ہے بازار، یہاں پہ نہیں بتاؤں گا. اس نے کہا یار کہاں پہ بتائے گا؟ بہلول کہتے ہیں چلو میرے ساتھ دریا کے کنارے وہاں بتاؤں گا. علی سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ آگے آگے بہلول، پیچھے پیچھے فوج. جملہ تبدیل کر کے گامے شامے کہہ دوں، آگے آگے علی کا نوکر، پیچھے پیچھے علی کے دشمن. شاباش. علی کے دشمن پہنچ گئے دریا کے کنارے. بہلول کہتے ہیں میری کسی نے بات نہیں مانی، اپنے فوجی سے کہے یہاں پہ گڑھا کھودے. آئے جس بندے کو سمجھ آئی. دوسرے فوجی سے کہے چھوٹا سا ڈول لے کے آئے، بالٹی لے کے آئے. اس نے کہا بچا. بہلول نے کہا بات میں بتاؤں گا. ایک فوجی نے گڑھا کھودا، ایک فوجی نے ڈول لے کے بہلول کو دیا. بہلول درمیان میں کھڑا ہو گیا. ادھر دریا ادھر گڑھا، ادھر دریا ادھر گڑھا. بہلول نے پانی ڈول میں بھرا، ڈول کا پانی گڑھے میں ڈال دیا، پھر پانی بھرا، پھر گڑھے میں ڈال دیا، پھر پانی بھرا، پھر گڑھے میں ڈال دیا. وہ بندہ سامنے آ کے تو پاگل ہے، تیرے پاس وقت ہوگا، میں نے حکومت چلانی ہے، میرے پاس وقت ہے کوئی نہیں، جلدی بتا علی سمجھ کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا مجھے
ایک کام کرنے دے اس کے بعد بتاؤں گا. اس نے کہا کون سا کام کر رہا ہے؟ بہلول کہتا میرے ذہن بن گیا ہے یہ پورے دریا کا پانی اس گڑھے میں ڈال دو. اس نے کہا تو پاگل ہو گیا ہے، اتنا بڑا دریا اس گڑھے میں کیسے آئے گا؟ بہلول کہتا بکواس بند کر، پاگل میں نہیں، پاگل تو ہے، اتنا بڑا نہیں، تیری خابیر ہے. علی کو کون جانے گا، فیصلہ یہ کہاں ہوگا؟ علی کیا ہے علی جانے، علی کو ہی پتا ہوگا. نمازوں میں علی آئے تو کہتا ہے تو باطل ہے، علی کعبے میں آیا ہے کعبے کا کیا؟ اٹل یہی وعدہ ہے سفی عباس کے پرچم، اٹل یہی وعدہ ہے سفی عباس کے پرچم کہ دنیا کیا محشر کو بیدار کر دیں گے. اگر پابندی ہوئی شبیر کی ماتم کی جنت میں تو پھر جنت میں بھی جانے سے ہائے ہائے کیا بات ہے یار، ہمیں ماتم بڑا پیارا ہے. میں سلام ہے، میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، میں نے ان سے داد آپ سے لینی ہے، دعا ان سے لینی. ماتم بڑا پیارا ہے. ایک چھوٹا بچہ ہو نا قبلہ باہر گیا کھیلنے، اسے لگ جائے چھوٹی سی چوٹ، ماں ہو جاتی ہے پریشان. پتہ نہیں ماتم کتنا پیارا ہے. وہی بچہ جب 10 محرم کو زنجیر زنی کر کے آتا ہے، ماں فخر کے ساتھ سب کو بتاتی ہے بچے نے زنجیر مارا ہے. جیو بھائی توجہ. اس نے کہا یہ ہے عقلی دلیل، بہلول نے دی ہے عقلی دلیل، اور میں ہوں دشمن علی، ایسے نہیں مانوں گا. کوئی علمی دلیل دو. اور جناب بہلول وہ ہیں جس کے بارے 8واں تاجدار ولایت امام علی رضا علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا والوں یاد رکھنا اگر بہلول دیوانہ ہے پھر دنیا میں عقل مند ہے ہی کوئی نہیں. بہلول وہ ہستی ہیں. بہلول نے کہا ٹھیک ہے تو نے اپنا سوال دوہراؤ. اس نے کہا مجھے علی سمجھ میں نہیں آتا. بہلول نے کہا جاہل انسان تجھے وہ علی سمجھ ہی کیسے آئے جس کی قسمیں اللہ قرآن میں اٹھائے. اب قبلہ دشمن علی تھا. اس نے کہا میں نے بھی قرآن پڑھا ہے، ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. کبھی بھی قرآن پڑھنے والے پہ نہ بھولنا، بڑے بڑے قرآن پڑھنے والے دشمن علی ہوتے ہیں. ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھا ہے. میں نے پورے قرآن میں کہیں پہ نہیں دیکھا کہ اللہ کہہ رہا ہو مجھے علی کی قسم. سوال تو جائز تھا اس کا، میں نے کہیں نہیں پڑھا مرتضیٰ کی قسم. بہلول کہتا ہے جاہل اگر قرآن میں تجھے علی نہیں نظر آیا پھر تو نے قرآن پڑھا ہی نہیں، تجھے پتہ ہی نہیں قرآن علی کے عمل کا نتیجہ ہے. میرا بادشاہ عمل کرتا گیا، اللہ قرآن بناتا گیا. اس نے کہا نہیں تو وہ سورہ وہ آیت پڑھ جس میں اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں. بہلول کہتا کوئی مسئلہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها. ترجمہ بنتا ہے مجھے سورج کی قسم، اس سے نکلنے والے شعاؤں کی قسم. آگے کہہ رہے والقمر اذا تلاها، اور مجھے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے. پیچھے پیچھے. اس کا رخ یہی آیت تھی. قبلہ قادری صاحب وہیں سے دعا فرمائیے گا. میں نے اس جملے کی دعا آپ سے لے لی. یہی آیت تھی. اس کا یہی آیت تھی. اس نے کہا اب اس کا ترجمہ کیا ہے تو نے.
اب بتا اس میں کہاں پہ علی ہے، کہاں پہ مرتضی ہے، کہاں پہ اللہ نے قسم اٹھائی؟ بہلول کہتا ہے جاہل کا جاہل رہانا، ہر سورہ ہر آیت کا ایک ہوتا ہے شان نزول۔ جو بندے واقف ہیں شان نزول کیا ہوتا ہے؟ ایک آیت نازل ہوئی، سمجھا کے پڑھنا چاہتا ہوں، آیت نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کہاں پہ نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ بہلول کہتا ہے جاہل اگر تو برداشت کر سکے تو اس سورہ کا میں تجھے شان نزول سناؤں۔ اس نے کہا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها۔ بہلول کہتا ہے یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب محمد مصطفیٰ واللیل کی زلفوں میں کنگھی کر کے گھر سے باہر نکل رہے تھے۔ محبوب کا چہرہ اللہ کو اتنا پسند آیا، اللہ نے عرش پہ قصیدہ پڑھا، اللہ نے کہا والشمس والضحاها، قصیدہ جبرائیل کے حوالے کیا، جبرائیل لے کے محمد کے پاس پہنچے، اللہ کہہ رہے والشمس والضحاها، مجھے تیرے چہرے کی قسم جو سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ جبرائیل واپس گئے، محمد نے 2 قدم اٹھائے، ابھی محمد نے 2 قدم اٹھائے تھے، جبرائیل پھر زمین پہ آئے، اللہ کہہ رہے والقمر اذا تلاها، اور مجھے اس چاند کی قسم جو سورج کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے۔ تاریخ کے ہر مورے کو لکھنا پڑا، رسول خدا نے جب مڑ کے دیکھا پیچھے کوئی اور نہیں، علی ابن ابی طالب۔ صدقے پیچھے کوئی اور نہیں، بآواز بلند صلوات تلاوت۔ علی ابن ابی طالب تھے۔ اجازت ہے ایک دن اور پڑھ دو، مصائب ابھی میرے ذمہ لگا ہے، مصائب وہی پڑھوں گا، مزاج کچھ اور تھا لیکن حکم ہے، لیکن اس سے پہلے میرا دل ہے میں مجلس مکمل پڑھوں۔ اس نے کہا یار بہلول میں ہوں دشمن علی، تو ہے علی کا نوکر، میرے سامنے کھڑے ہو کے حلالی کو لطف آئے گا، میرے سامنے کھڑے ہو کے تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ بہلول کہتا جاہل علی والے موت سے ڈرتے ہی نہیں۔ اس نے کہا یہ کیا ہوا؟ موت بھی سامنے ہو ڈر نہ لگے۔ بہلول کہتا ہے میں تجھے ایک مثال دوں، کچھ عرصہ پہلے علی کا ایک نوکر گزرا تھا جس نے دشمن کے سامنے علی علی کیا تھا، اور تاریخ میں نے اس کا نام لکھا ہے جناب میثم تیمار، جناب میثم تیمار۔ اس نے کہا اس نے کیا کیا تھا؟ مولانا نے سے بتایا تھا میثم یہ کھجور دیکھ رہے ہو، پوری ایک مجلس ہے جناب میثم سے، لیکن جملہ میں نے ایک ہی پڑھنا، یہ کھجور دیکھ رہے ہو جو لفظوں پہ بولنا جانتے ہیں؟ جی مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا اس کھجور کے ساتھ تجھے پھانسی ہوگی۔ فرمایا جرم؟ علی فرماتے ہیں میری محبت، میری محبت، میری محبت، میری محبت، میری محبت۔ بہلول فرماتے ہیں مولا اتنا کم سزا، مولا ہوگی۔ توجہ ہے آپ کی محبت کی، اتنی کم سزا، یہ تھا دعویٰ۔ علی بادشاہ صبح گزرے تو دلیل دیکھی، دیکھا کیا میثم اسی کھجور کو پانی دے رہا ہے، ساتھ بیٹھ کے کہہ رہا ہے کب تو بڑی ہو مجھے علی کی محبت کی معراج ہو۔ کھجور بڑی ہو گئی، وقت تبدیل ہوا، حاکم وقت میں ابن زیاد نے آؤ بسم اللہ بھی ابن زیاد نے قید کروایا جناب میثم کو، سامنے آئے جناب میثم، میں نے اور مختصر کر دیا، زنجیروں میں جکڑے ہوئے، گلے میں توق، پاؤں میں بیڑیاں۔ ابن زیاد کہتے ہیں علی علی کرنا چھوڑ دے۔ میثم کہتے ہیں کیوں چھوڑ دوں گا، کیوں چھوڑ دوں؟ اس نے کہا میں تجھے زندہ چھوڑ دوں گا۔ میثم کہتے ہیں بکواس بند کر، ایسی زندگی پہ لعنت جس میں علی نہ ہو، ایسی۔ ابو ذر بھائی
زندگی پہ لعنت جس میں علی نہ ہو. اس نے کہا میں تجھے پھانسی دوں گا. بہلول نے کہا یہ تیرا فیصلہ نہیں، یہ مجھے علی نے بتایا تھا. اس نے کہا علی نے اور کیا کیا بتایا تھا؟ اس نے کہا مجھے علی نے بتایا تھا میسم میری محبت میں تیرے ہاتھ کاٹے جائیں گے، تیرے پاؤں کاٹے جائیں گے، تیری آنکھیں نکالی جائیں گی، تیری زبان کاٹی جائے گی. دشمن تھا. اس نے کہا میں تیرے ہاتھ بھی کاٹوں گا، تیرے پاؤں بھی کاٹوں گا، تیری آنکھیں بھی نکالوں گا، تیری زبان نہیں کاٹوں گا. آؤ جی بسم اللہ. تیری زبان نہیں کاٹوں گا. اس نے کہا کیوں نہیں کاٹے گا؟ اس نے کہا یہ فرمایا ہے علی نے اور میں نے علی کا فرمان جھوٹا کرنا ہے. میسم نے کہا تیری جرات ہی نہیں، تو میرے مولا کا فرمان جھوٹا کرے. اس نے کہا ٹھیک ہے. میسم کو سولی پہ پہنچا دیا گیا. ہاتھ کٹ گئے، پیر کٹ گئے. میسم نے کہا تو زبان کاٹے گا. اس نے کہا میں نے تیری زبان نہیں کاٹنی. میسم کہتا ہے میں علی کے فضائل پڑھوں گا. اس نے کہا جتنے دل ہے پڑھ. علی کہتا ہے یا ایھا الناس میرے قریب آؤ، میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. میرا علی عزت والا ہے، میرا علی برکتوں والا ہے، میرا علی رحمتوں والا ہے. میرا علی وہ ہے جو اللہ کے گھر میں آیا. میرا علی وہ ہے جو 3 دن اللہ کا مہمان رہا، کھانا عرش پہ آتا رہا. میرا علی وہ ہے جس کو لینے محمد چل کے آیا. میرا علی وہ ہے جس نے محمد کے ہاتھوں پہ قرآن پڑھا. میرا علی وہ ہے جس کو محمد نے فرمایا تھا یا علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، یا علی تیرا خون میرا خون ہے، یا علی لحموں کا لحمی و دموں کا دمی و جسموں کا جسمی و روحوں کا روح ہے. یا علی تیری روح میری روح ہے. میرا علی وہ ہے جس نے خیبر فتح کی. میرا علی وہ ہے جس نے احد فتح کی. میرا علی وہ ہے جس نے خندق فتح کی. میرا علی عزت والا ہے. میرا علی محمد بن کے محمد کے بستر پہ سو گیا. میرا علی کوثر پلائے گا. اس نے کہا جتنے فضائل پڑھنے ہیں پڑھ، میں تیری زبان نہیں کاٹوں گا. یہ سب کہتے یا ایھا الناس میرے قریب آؤ، میں نے کچھ راز بتانے ہیں. یہ سب نے کہا لوگوں یاد رکھنا مجھے میرا علی بتا گیا تھا اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا، اس کا باپ وہ نہیں وہ تھا. کتا کہتا ہے جلدی کرو اس کی زبان کاٹو کہیں میرے باپ کا نام نہ بتا دے. یہ سب کہتے ہیں بکواس بند کر، یہ میرے علی کا حکم تھا اور تجھے نہیں پتا. علی کل بھی سچا تھا، علی آج بھی سچا تھا. پوری توجہ. فضائل اتنا ہی کافی. رونے کے دن، ماتم کی راتیں. یہ محبت علی میں مسلمانوں نے صرف نوکروں کو نہیں مارا. جس بندے کا دل کرے ہائے کر دے. میں اپنی عشق کی نماز پڑھوں گا. ہر بندے نے اپنی عشق کی نماز پڑھنی ہے. صرف علی کے نوکروں کو نہیں مارا، مسلمانوں نے علی کی ولایت کے جرم میں علی کی بیٹیوں کو بھی بڑا مارا ہے. صدقے صدقے صدقے. صرف بیٹوں کو نہیں مارا، بیٹیوں کو بھی مارا ہے. جہاں سے قبلہ صاحب چھوڑ کے گئے ہیں وہیں سے ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مدینے سے قافلہ چلا، قافلہ پہنچا مکے. آج میری مائیں بہنیں میں ہاتھ جوڑ کے منت کرتا ہوں، آج تک نہیں کی. آج پرسہ ضرور دینا، کیونکہ آج پرسہ ہے لاہور والی ملکہ کے بیٹوں کا. صدقے صدقے صدقے. بی بی صرف لاہور میں آپ کی مہمان نہیں، میرا یقین ہے آج بیٹوں کا پرسہ لینے کربلا گام شاہ میں بھی آپ کی مہمان ہوگی. ہائے کر دینا. قافلہ پہنچا مکے.
میں ایک لفظ سمجھا کے جملہ پڑھنا چاہتا ہوں. مکے پہنچا, وہاں پہ حسین نے بہن کو بلایا, رو کے کہتے ہیں بہن میرے نانا کے ساتھ ہوتا تھا ایک علی, کوئی جنگ ایسی نہیں تھی جو فتح نہ ہوئی, بہن میرے ساتھ ہے 4 علی, چاروں ساتھ چلے گئے, میرا مقصد پورا نہیں ہوگا, میں نے لڑنا نہیں ہے, میں نے انہیں کربلا میں قتل. بی بی رو کے کہتے ہیں کیا مشورہ ہے؟ حسین فرماتے ہیں بہن مشورہ دے. بی بی نے کہا کون سے 4 علی؟ رو کے فرماتے ہیں پہلا علی مسلم, جس بندے نے ہائے نہیں کی شاید بڑا ہی امیر ہے. دوسرا علی حنفیہ, تیسرا علی عباس, چوتھا علی میرا سجاد. بی بی رو کے کہتے ہیں مشورہ یہ دیتی ہوں حنفیہ کو مدینے بھیج, مسلم کو کوفہ بھیج, ایک کا ضامن تو بن جا, ایک کا ضامن میں بن جاتی ہوں. رو کے کہتا ہے جلالیوں والا عباس ہے, بی بی رو کے کہتی ہے عباس کی ضامن میں بن جاتی ہوں. سجاد جانے تو جان, جیسے کہے گا عباس چپ ہو جائے گا. صدقے 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 مسلم کو بلایا, مسلم کوفہ جا, کوفہ والوں کے آئے ہیں خط. میں نے تمہید اس وجہ سے پڑھی ہے, ایک جملہ پڑھنا ہے آگے. آئے ہیں خط, رو کے کہتے ہیں میں کوفہ جاؤں, حنفیہ مدینے جائے, نوکر ہو کے منت کروں. امام فرماتے کون سی منت؟ مسلم رو کے کہتے ہیں پھر یہ جو محمل ہے نا زینب والا, صدقے 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 اس کی مہار حنفیہ کو دے. اگر ہم نے نہیں جاننا میں منت کرتا ہوں زینب کو جنگلوں میں نہ لے کے جا. صدقے صدقے اللہ مان, یقین ہو گیا بی بی آ گئی ہے پرسلے میں. مسلم نے تیاری کی, چلنا شروع کیا. مسلم نے پیچھے سے آواز آئی, مسلم جو بنتا ہے سفیر اسے ہوتی ہے 2 گواہوں کی ضرورت. میری فوج میں سے جس پہ دل کرے 2 گواہ لے جا. رو کے کہتا ہے میں تیری فوج کیوں کم کروں, میں اپنے 2 شہزادوں کو لے جاؤں گا. شہزادوں کو تیار کیا, مسلم روانہ ہوا. ابراہیم اور محمد ساتھ ہوئے, دونوں نے چلنا شروع کیا. پیچھے سے جناب رقیہ نے دیکھا, رو کے کہتا ہے مسلم میرے شہزادوں کو لے کے جا رہا ہے, میں منت کرتی ہوں میرے بڑے پیارے بیٹے ہیں, مجھے عید پہ ضرور ملانا. آ گئی عید, مسلم قتل ہو گیا. مسلم کا سر کوفہ کے مین بازار پہ لٹکا. کربلا سے کوفہ قافلہ پہنچا. رقیہ منت کر کے کہتی ہے زینب کربلا سے لے کر کوفہ تک میں نے کچھ نہیں مانگا, اگر اجازت دے میں مسلم سے ایک بات کروں. بی بی نے کہا کر بات. رو کے کہتی ہے مجھے چادر کا ارمان نہیں, چادر تو زینب کی بھی اتری ہے. مجھے اتنا بتا میں نے تیرے ساتھ 2 شہزادے بھیجے تھے. مسلم کی آواز آئی, ایک اکبر کا صدقہ. حوصلہ حوصلہ حوصلہ, ایک عسکر کا صدقہ. تقدیر دونوں کو حارث کے گھر لے آئی. میں نے انتظار نہیں کروایا, قریب سے 2 جملے پڑھنا چاہتا ہوں. تقدیر حارث کے گھر لے آئی. حارث کی زوجہ تھی مومنہ. اوپر والے مکان پہ 2 بستر بنائے. ضروری نہیں میں سخت پڑھوں تو کوئی ہائے کرے. شہزادوں کو اوپر لے گئی. محمد نے 2 بستر دیکھے, رو کے فرماتے ہیں ایک اٹھا لے, بڑی مدت ہو گئی ہے ہم مل کے سوئے نہیں, آج ہمیں مل کے سونے دے. ابراہیم اور محمد سو گئے, مومنہ نیچے آ گئی. حارث ملعون گھر میں آیا, زوجہ نے کھانا رکھا. کتا بکواس کر کے کہتا ہے کھانا اٹھا دے, مجھے اچھا نہیں لگتا. مومنہ کہتی ہے وجہ کیا ہے؟ یہ کتا بکواس کر کے کہتا ہے مجھے 2 شکار نہیں ملے قید خانے سے, مسلم کے یتیم بھاگ گئے. صدقے 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 اللہ مان. مجھے مسلم کی جوڑی
رکھا ہے 2000 درہم انعام کا لالچ ہے. منت کر کے کہتی ہے اگر مل بھی جائیں قتل نہ کرنا. مدینے والے سید بڑے لجپال ہے. مدینے لے جانا تجھے اس سے زیادہ انعام مل جائے گا. ابھی سونے کی تیاری ہو رہی تھی, ادھر چھوٹے یتیم کو مسلم خواب میں ملے. رو کے کہتے بیٹا آج آخری رات ہے. چھوٹا شہزادہ بابا بابا کر کے اٹھا, محمد کے گل میں باہر ڈالی. رو کے کہتے ابھی بابا خواب میں ملے تھے. دونوں نے رونا شروع کیا. رونے کی آواز اس کے کانوں پہ پہنچی. بیگم سے پوچھتا ہے ہمارے مکان میں یہ بچے کون ہیں؟ رو کے کہتے کسی ہمسائے کے ہوں گے. یہ کتا بکواس کر کے کہتا ہے یہ ہمسائے کے نہیں ہے, ان کے رونے کا انداز بتا رہا ہے کہ ان کو چپ کروانے والا کوئی نہیں. مجھے لگتا ہے یہ یتیم ہے. یہ اوپر والے کمرے میں آیا. اب سید معاف کر دینا, اس نے تالا اینٹ کے ساتھ توڑا. کمرے کے اندر اندھیرا تھا. اندھیرے میں اس نے ہاتھ مارنے شروع کیے. ہاتھ مارتے ہوئے ایک ہاتھ چھوٹے شہزادے کے سر پہ, دوسرا ہاتھ بڑے شہزادے. اس نے پیار کے ساتھ ہاتھ اٹھائے. شہزادے کی تلیاں زمین سے جس بندے نے ماتم کر رہے ہیں, جس بندے نے سینے پہ ماتم کر رہے ہیں, سینہ پیارا نہ کرے. ایک ہاتھ چھوٹے شہزادے کے سر پہ, ایک ہاتھ بڑے شہزادے کے سر پہ. اس نے پہلی سیڑھی اتری, دوسری سیڑھی اتری, تیسری سیڑھی اتری. اس کمینے نے ہاتھ چھوڑے, چھوٹے کا ماتھا زمین پہ لگا. آواز آئی بھیا کوئی پٹی ہے دے اور میرا رخسار. حوصلہ. ساری رات اس کمینے کے گھر میں ایک ستون تھا. ساری رات اس کتے نے مسلم کے یتیموں کو ستون کے ساتھ باندھے رکھا. ساری رات ظلم کرتا رہا. بڑے شہزادے نے پوچھا ایک بات پوچھو بتائے گا؟ اس نے کہا کون سی بات؟ رو کے کہتے مجھے اتنا بتا یہ گھر تجھے کس نے دیا تھا؟ کہتے مجھے غازی نے دیا تھا, میں غازی کے پاس نوکر تھا. بڑا شہزادہ رو کے کہتا ہے بتا پھر کھانا کہاں سے کھاتا تھا؟ یہ بکواس کر کے کہتا ہے میرا کھانا غازی کی بہن بناتی تھی. چھوٹا رو کے کہتا ہے اگر مان جا اسی رقیہ کے یتیم, اسی رقیہ کے بیٹے ہیں. اللہ مان, اللہ مان, اللہ مان. سید آتا دعا کرے میں جملہ سمجھا کے پڑھ لوں. اسی رقیہ کے بیٹے ہیں. آ گئی ہے بی بی مرسلے نے, لاہور والی بی بی پہنچ گئی ہے. بیٹا حادثہ ماتم کرنا. صاحب کتاب لکھتا ہے کوفہ کے بازار میں ہر گھر سے صبح مسلمان اپنا اپنا جانور نکال رہے تھے. حارث مسلم کی جوڑی یہ نکال کے دریا پہ پہنچا. ہر بندے نے پڑھا ہے کہ دریا پہ پہنچا, لیکن میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں. ایسے نہیں پہنچا. کربلا سے لے کر شام تک جتنے تماچے شمر نے سکینہ کو مارے تھے, گھر سے لے کر دریا تک اتنے تماچے اس کمینے نے شہزادوں کو. صدقے صدقے صدقے. حوصلہ 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 حوصلہ. اتنے تماچے. کتا کہتا ہے میں نے مارنا ہے. کیوں مارنا ہے؟ انعام کا لالچ. رو کے کہتا ہے پکڑ کے ابن زیاد کے پاس لے جا, وہ جو فیصلہ کرے قبول ہے. کہتا ہے نامنظور. بڑا شہزادہ کہتا ہے ہمیں قتل نہ کر, بازار میں بیچ دے, یوسف سے کام نہیں ہے. جس نے ماتم نہیں کیا وہ بڑا امیر ہے. یہ کہتا ہے نامنظور. رو کے کہتے ہیں پھر آخری ہے بات, ہمیں 2 رکعت نماز پڑھنے دے. اس نے کہا کوئی فائدہ دیتی ہے تو پڑھ لو. شہزادے دریا کی طرف چلے. یہ تلوار لے کے سامنے آیا. اس نے کہا کدھر جاتے ہو؟ شہزادوں نے کہا وضو کرتے ہیں. کتا بکواس کر کے کہتا ہے ہر کوئی پانی پیے گا, سیدوں کو پانی بند ہے, تم دریا کے کنارے تیمم. صدقے صدقے صدقے
آخری جملہ شہزادوں نے تیمم کیا، نماز پڑھی، نماز پڑھ کے فارغ ہوئے، سید بیٹھے ہو اور شہزادیاں جتنی بیٹھی ہو، کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کر دینا، جملہ سخت لگے، متبادل لفظ ہوتا، میں یہ جملہ کبھی نہ پڑھتا، یہ کتا سامنے آ کہتا ہے فیصلہ کرو پہلے کس کو مارو، جس کا بھائی ہے وہ بات ہم ضرور کرے، چھوٹا رو کے کہتے پہلے مجھے قتل کر، یہ ہے بڑا، بڑے باپ کی جگہ ہوتے ہیں، بڑا رو کے کہتے پہلے مجھے قتل کر، یہ ہے چھوٹا، چھوٹے بیٹوں کی جگہ ہوتے ہیں، اس نے تلوار ماری، بڑے کا سر تن سے جدا ہوا، اس نے دریا میں لاش پھینکی، پھر تلوار ماری، چھوٹے کا سر تن سے جدا ہوا، اس نے دریا میں لاش پھینکی، لاش نے ملنا شروع کیا، اللہ درجات بلند کرے، علامہ ناصر عباس ملتان والے وہ فرماتے تھے جب لاشوں میں حرکت آئی اس نے سمجھا یہ ابھی زندہ ہے، اس نے تیر کمان اٹھائی، کبھی چھوٹے کو تیر، کبھی بڑے کو تیر، ایک کالے برقے والی بی بی رو رو کے کہہ رہی تھی او مسلم کے یتیم اور رقیہ کے